کہ صرف مدینہ پیارا ہے؟ نا، ہماری ایک آنکھ مکہ ہے، حافظ ہے کہ بغیر کس کا گزارا، کاندھے پہ تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے۔ اور سوچیں جہاں ہم اور آپ رستہ بنا ہوا ہے، اور یہ بڑی بوتلیں جو ہے نا پانی والی بڑی بڑی، یہ دو دو تین تین جوان پی جاتے ہیں اور پھر رستے میں بیٹھے ہوتے گھٹنے پکڑ کے، وہ بھئی خیر ہے، کہنے لگے 100 والی غار آگے ہے۔ یعنی عالم یہ ہوتا ہے، بندہ رستے میں بیٹھا ہے لیکن اس بندے کو دیکھو راستے میں ایک بار نہ جھکا ہے نہ رکا ہے، جا رہا ہے۔ جب غار ثور کی بلندی پہ نبی کو اتارا، کیا مدنی کا نظارہ، لگایا عشق کا نعرہ۔ ہمارا پنجابی لاہوری جب پہنچا غار ثور کی چوٹی پہ، تھک کے صدیق کو یاد کیا، کہنے لگا غار ثور دی بلندیاں نو ویکھ کے یاد آیا، غار ثور دی بلندیاں نو ویکھ کے یاد آیا کہ یار نبھاندے یاریاں نے۔ اس لیے وہ غار کہاں ہے؟ مکے میں، سارے جلوے مکے میں، اور یہ بھی تو عزت مکے میں ہے کہ اگر بندہ گجرانوالا، لاہور، کراچی، کہیں بھی ایک بار کہے اللہ تو فرشتے زیادہ دعوت کریں گے، 7 بار لکھیں گے، 15 بار، 700 بار، لیکن مکے میں جا کے کہو اللہ تو در رحمت کا کھول جاتا ہے، لکھ لکھ کے فرشتہ بھول جاتا ہے۔ کیا ایک بار کہا اللہ، اس نے لکھا 1,00,000 بار اللہ۔ اب آپ کہیں گے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو پھر سارے تھوڑے نظر آتے ہیں، جہاں یار ہوتا ہے۔ ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، لوط علیہ السلام یہاں ہیں، اسماعیل علیہ السلام یہاں ہیں، تو اتنے اس کو منظور یہ حاجی، اس نے کہا ہے، اس لیے کعبے شریف میں بیٹھ کے آپ فاتحہ شریف بھی پڑھیں، جتنی چاہیں پڑھیں، کن کے لیے؟ ان کے لیے۔ اور یہ کعبے کی شان عجب، حضرت ذوالنون مصری ہر وقت کعبہ شریف کے ارد گرد درجنوں نہیں ہزاروں اولیاء ہوتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا نا مکہ ہمیں پیارا ہے، اس لیے پیارا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام کی سانسیں آج بھی کعبے کی فضا میں۔ کتنی انبیاء؟ 1,24,000 یا اس سے زیادہ یا کم انبیاء، پھر جتنے اولیاء، ان کی سانسیں جو ہیں اب بھی کعبے کی فضا میں موجود ہیں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ، احساس کے ساتھ کہ یہاں انبیاء سانس لیتے رہے، اولیاء سانس لے رہے ہیں، اور میں گنہگار بھی آج یہیں کھڑا ہوں۔ اپنی قسمت پہ کیوں نہ بندہ ناز کرے۔ حضرت ذوالنون مصری گئے کعبے میں حج کرنے، دیکھا ایک بندہ
تڑپ رہا ہے، کعبے کے سامنے لرز رہا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھا، کون ہو من انتا؟ اس نے کہا انی عاشقن، میں عاشق ہوں۔ اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا مر رہا ہوں۔ اب ذرا توجہ کی بات ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہا مر رہا ہوں۔ مرنا تھا تو باہر مر لیتا۔ اس نے کہا وعدہ تھا کہ مریں گے تو تیرے در پہ مریں گے۔ لوگ حج کرنے آئے ہیں، ہم کوچہ یار میں مرنے۔ ہم جو آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یتیم تھے، چھوٹے سے بچے تھے، یتیم بھی اور پھر بچہ بھی۔ آپ کہتے ہیں کہ امیر غریب گھرانہ تھا سادات کا، اور اماں کو ہم تنگ کرتے، اماں روٹی دے کے نام کرتے ہیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے اتنا پیارا ہے مکہ، تو تم تو کرتے ہو مدینہ۔ مجبور کیا میں اللہ مدینہ مدینہ، لیکن انہوں نے کہا ایک آنکھ والی بات ہوئی، مکہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا نا، اصل میں روٹ بدلنے والے بدل گئے۔ کیسے؟ مدینہ پہلے محبوب خدا تھا، سرکار جب پہنچے مدینے میں پہنچ کر میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، ہاتھ اٹھا کے نبی نے بولا میرے اللہ، جتنا پیار میرے دل میں مکے کا تھا اس کا دوہرا کر کے میرے دل میں مدینے کا پیار ڈال دے۔ اب جب حضور نے مانگا تو حضور کے ہونٹوں سے نکلی دعا، ہو گئی قبول۔ اب مدینے کو دوہری نسبت ہو گئی، محبوب خدا پہلے تھا، اب محبوب مصطفیٰ بھی ہو گیا۔ اب مدینہ محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، جب سرکار مدینے آ گئے، اب باقی مسلمان کچھ رہ گئے مکے۔ اب مکے میں اللہ کا گھر، مکے میں اللہ کا نگر، برکتوں کا سارا سلسلہ مکے میں تھا۔ جب سرکار نے مکہ چھوڑ دیا، پیچھے جو غریب تھے، جو بوڑھے تھے، کمزور تھے، چل نہیں سکتے تھے، ان عجیب بات ہے۔ اب قرآن ہے، اس میں ڈنڈی بھی بندہ نہیں مار سکتا۔ میں یخرج کر کے بالکل مکے میں مرے، فرمایا مر کا یہ عجیب اصول ہے۔ آپ مجھے اب گھر اس کا مالک وہ بیت اللہ اس کا، یہ عجیب اصول ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی یہ مسجد ہے مولانا کس کی جی؟ مولانا قاری نعیم الرحمن صاحب کی۔ ویسے نعیم الرحمن صاحب اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے جمعے والے دن سپیکر کھول لیں اور کہیں سارے حضرات اعلان سماعت مہربانی فرمائیں اور جمعہ پڑھنے کتے جائیں؟ اڈے والی تھوڑے والی وہ گجرالی مسجد جائیں کریں گے؟ کیونکہ نہیں میں نہیں کرنا، اور کسی کو کرا لو۔ ہمارے وہاں علامہ اقبال ٹاؤن، یہ اپنا لاہور، علامہ اقبال ٹاؤن ہے نا وہ دبئی چوک، اس کے ساتھ ہے کشمیر بلاک۔
وہاں ایک بہت بڑی ڈونگی گراؤنڈ ہے، اس کے ارد گرد مسجدیں ہیں بہت. اب وہ مولانا صاحبان عیدیں الگ الگ تو پڑھ نہیں سکتے، اب وہ عید پڑھتے ہیں ایک جگہ پہ کٹھے، لیکن اختلاف ہوتا ہے کہ خطبہ کنے دینا ہے تے دعا کنے کرانی ہے تے اس دفعہ چندہ کنے لینا ہے. نہیں سمجھ؟ اس دفعہ چندہ لین دی واری کی دیے یہ دیتے پینا ہی پینا ہے. اب وہ 3 مثلاً امام ہے، جگہ ایک ہے، اب وہ اپنی طرف کھینچتا ہے دعا ضرور مکوا. کتے ہوں تسی یہ نہ آخنا یا اللہ اور کروا نہ کروا، تقریر ضرور مکوا. تازہ سبق پڑھ بیٹھے ہو. اب پھر مولوی صاحب بھی سینے میں سما کے رکھتے ہیں. 1 سال جب لوگوں نے یہ کہا، انہوں نے گھونٹ پی لیا خون کا کہ میری واری آئے گی تو پوچھاں گا. 3رے سال پھر ان کی واری آ گئی. اب ذرا سنیں، ایک تو چندہ جب تک آتا رہا وہ چپ کر کے خطبہ میری طرح دیتے رہے. اب جب دعا کی باری آئی تو پچھلے سال یاد تھا انہوں نے ہاتھ اٹھا کے درود بھی نہیں فرمایا، ہاتھ اٹھا کے ایسے کر کے نا ایسے کیا، لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے بھی دعا کرنے لگے. کھاؤ خسمانو. تو پھر ایسے تو تیسے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہر کوئی کھینچتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے الحمدللہ. میرا نام محمد نشاد ہے، شاپ کا نام جمال بک ڈپو ہے. وہ 7 سال ہو گئے اس شاپ پہ. لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا یہ آپ سب حضرات نوٹ رکھے کہ کرتے ہو. پھر کہتے ہیں مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں پیار مکے سے ہے لیکن مجبوری ہے. میرا یہ آپ سب حضرات نوٹ رکھے کہ صحابہ کرام 1,24,000 سے زیادہ تھے. ایک بھی صحابی مکے میں موت نہیں مانگتا تھا، بلکہ سیدھا لفظ کہوں کہ مکے میں مرنا پسند ہی. یہ میرے لفظ میں بیداری میں کہہ رہا ہوں اور نوٹ کروا رہا ہوں. ایک صحابی مکے میں مرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور ہماری جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں یہ ہیڈنگ ہے کہ صحابہ مکے میں مرنا پسند نہیں کرتے تھے. کیوں؟ غلام فریدا اٹھے کی وسنا. میرا دین بھی ہے شہادت. کہا عبداللہ پہ اور واپس جب قاصد پیغام لایا، حضرت عمر کو بیٹے نے بتایا بابا مبارک ہو، بابا مبارک ہو. بیٹا جگہ مل گئی، بابا مل گئی. حضرت عمر عین موت سامنے رکھ سکنا ہے. آپ نے کہا اگر زندگی میں
خواہش تھی تو بس یہ تھی کہ تیرے کوچے میں تھوڑی سی جگہ مرکز در سایہ دیوار بخش. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں مدینہ مدینہ، مرنا مدینہ، جینا مدینہ. اللہ اکبر. ایک بڑی پیاری بات ہے لیکن ہے گاڑھی اردو میں، گہری اردو میں ہے، ذرا ہمت فرمائیں گے تو سمجھیں گے. اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ امام احمد رضا، انہوں نے گنبد خضرا اور کعبہ شریف دونوں کو کمپیرے بس لیے نے ڈیرا جسم آب غبار نہیں، یہ مدینے اقبال نے آہ بھری کہاں اور دربار سرکار کہاں. لیکن جب اقبال بیمار ہوئے، بینائی چلی گئی، کمزور ہو گئی بالکل، تو بہن آئی علامہ اقبال کی. اقبال بیٹھا رو رہا تھا، بہن بہن پھر قریتی کی ہاتھ رکھا، ہری کہا تو کہتی ہے ٹھیک ہو جاؤں پھر مدینے چلا جاؤں، میری آنکھیں خراب ہیں. کہتی ہے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی پھر مدینے جانا. مجھے یہ بتا اندھے مدینے نہیں جاتے. یہ اقبال ہے. اس میں ایک وقت تھا کہ ہوگا کا جنت البقیع سے نبی کے در کو پھیرا ہوتا ہے. بی بی جنت البقیع کی طرف سے آتی ہے، لپٹ کے کپڑوں میں آتی ہے، پہچانی نہیں جاتی ہے، اور اندھیرے کا پردہ بھی اوڑھ کے آتی ہے. کچھ دیر ڈیرا لگاتی ہے، سنتی ہے سناتی ہے، چپ کر کے چلی جاتی ہے. آج تک کوئی بندہ قریب جا نہ سکا، کوئی بات سنا نہ سکا، کون ہے راز پا نہ سکا. لیکن یہ یقین ہے اولاد رحمت للعالمین ہے.